الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اور تمام حاضرین سے گزارش ہے سید حسن عباد نقوی، سید تنویر حسین رضوی صاحب کے مرحومین کے لیے اور آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے التماس سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وبعث بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاکاران حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، محبین سیدہ سلام اللہ علیہ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان سب دعاؤں کی قبولیت بحق سیدہ بلندتر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان
نے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت ہمارے شاہ حال فرمائی۔ ایام فاطمیہ کے عنوان سے ان مجالس کا اہتمام و انتظام ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ اعلان ہوا مجالس جاری رہیں گی۔ بندہ حقیر کی سوچ سے روزہ مجالس ہیں اور عنوان واضح ہے، اس لیے اسی عنوان کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم ایک ایسے حالات واقعات، اگرچہ حالات بہت پراشوب ہیں، سخت ہیں، لیکن یہ سختی، یہ حالات نہ نئی ہے اور نہ کبھی پرانی ہوگی، یہ ہے اور رہے، اور اسی سختی یہ حالات میں ہی یہ بیان حق آگے بڑھا ہے۔ اور اگر یہ سختی نہ ہوتی تو ہمیں یقین کیسے ہوتا کہ یہ حق ہے؟ حالات کی سختی نے ہی ہمیں اس حق الیقین کی منزل پر پہنچایا ہے، جنہیں مانا ہے وہ حقانیت کی آخری منزل پہ فائز ہے۔ الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج دنیا مکتب اہل بیت کی حقانیت کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ دشمنان دین، دشمنان غدیر، دشمنان مکتب اہل بیت کی منافقت کا چہرہ عیاں ہو ہے۔ آج دنیا کم از کم اس حقیقت کو دیکھ رہی ہے کہ خادم کون ہے اور خائن کون ہے۔ وہ لیبل جو جھوٹے لگائے گئے وہ لیبل اتر رہے ہیں۔ ان حالات اور واقعات میں پیروان مکتب آل محمد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تشنگان علوم اہل بیت اور متلاشیان حق کے لیے مکتب اہل بیت کو ویسے پیش کریں جیسا ہے۔ اور واقعی میں کوئی خوشامدن جملے نہیں عرض کر رہا، حقیقت ہے یہی ہے کہ اس وقت تک انسانیت کو نجات نہیں ملے گی جب تک انسانیت در آل محمد پہ نہیں جھکے گی۔ یہ در آل محمد کا در خدا کا در ہے، یہ ابواب اللہ ہے۔ انسانوں کو یہی نجات دینے آئے ہیں اور یہی نجات دیں گے۔ بڑا اہم عنوان ہے، اور چونکہ اس عنوان کی پہلی مجلس، اس لیے انشاءاللہ بعد میں آنے والے دوستان، بزرگان، علماء کرام اپنے انداز میں ہی بیان کریں گے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے، قطع نظر اس لیے کہ پڑھنے والا کون ہے، میری گزارش ہے آپ فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے پاکستان کے شہروں، اور ظاہر ہے جتنی آبادی زیادہ ہوتی ہے اسی کے تناسب سے پھر وہیں شرکت بھی اسی طرح کی۔ میری گزارش ہے کہ ان مجالس میں جہاں بھی ہو رہی ہے شرکت فرمائیں۔ جس کا جہاں ثواب ہے وہ الگ ہے، ثواب تو ہے ہی، لیکن ان مجالس میں شرکت کرنا اور ان کی رونق، ان کو بارونق کرنا، یہ خود ایک تبلیغ ہے۔ یہ بات پہ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں خمسہ مجالس میں آپ سے ایک آشنائی ہے اور الحمدللہ آپ بات کو پک کرتے ہیں، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ ان عناوین یعنی عنوان ایام فاطمیہ کو ان مجالس میں شرکت کریں، خصوصاً کیوں؟ چونکہ یہ عنوان خود ایک تبلیغ ہے۔ سیدہ کا ذکر، سیدہ کے عنوان سے ہونے والی مجالس خود ایک تبلیغ ہے۔ دیکھیں آپ کہیں گے کیا دوسری مجالس تبلیغ نہیں ہے، لیکن فرق ہے۔ باقی ائمہ اطہار کے نام پر منعقد ہونے والی مجالس میں اور ایام فاطمیہ میں ایک فرق ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم کے نام نامی سے آپ جشن منعقد کریں یا مجلس ان کی شہادت میں، بالآخر اس مجلس میں شرکت کرنے والا شرکت کرنے کے بعد بھی اپنے عقائد و افکار پر باقی رہ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم کا ذکر مولا علی کا ذکر بھی سب کر رہے ہیں، ان کی
शहादत भी सब पढ़ लेते हैं 21 रमजान। इमाम हसन मुज्तबा का तज़किरा भी कम है, दूसरे भी कर लेते हैं। सैयदुल शुहदा की मजलिस में आने वाले भी हत्ता गैर मुस्लिम भी बाकी रह जाते हैं, मजालिस में भी शिरकत करते हैं। मुझे दोस्त ने हिंदुस्तान में बताया कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू शिरकत करते हैं, लेकिन वो अपना मकतब व मजहब अकीदा नहीं छोड़ते। ये मिंबर से दावे से कह रहा है। क्यों मैंने अर्ज किया या मैं फातिमिया जरूर मालूम करें, चूंकि इस उन्वान में आने वाला या उधर रहेगा या इधर आएगा। चूंकि मुझे ये परसों तरसों एक दोस्त उनके पास था, बड़ी खूबसूरत बात की। जब मजालिस पढ़ने जाते हैं दोस्त बैठते हैं, अब हर बंदे से बात कुछ खुदाई इल्हामात भी होती है। इल्हामात माना खुदा कल्ब में डाल देता है बात, बड़ी खूबसूरत बात। ये अय्याम फातिमिया के उन्वान से जो बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने यही बात मैंने वहां तो बात भी बड़ी खूबसूरत कि सैयदा के जिक्र में या कोई इधर खड़ा है सैयदा से पहले, तो वो उधर खड़ा है। जो सैयदा के साथ आ जाए वो फिर इधर है, यानी या वो सैयदा की तरफ आएगा या उधर रहेगा। तो जब तक कोई उधर है वो इधर नहीं, ऐसे ही है। ये अय्याम फातिमिया ये काम करते हैं, इधर और उधर वालों में खत्ते फासल खींच लेते हैं, ऐसे ही है। इसलिए इस उन्वान को ज्यादा करें, और मैं ये बात भी मिंबर से कहूँगा। अब मजालिस ऑनलाइन भी जाती हैं, लेकिन ये बात है और बड़े उसी अंदाज में ही कह रहा हूँ जिस हद तक मुमकिन हुआ कि मुखालिफीन और नवासिब व खवारिज की ज्यादा हसासियत भी इस उन्वान पर है। बेशक बेशक। वैसे तो वो जिक्र अहले बैत को चाहते ही नहीं, लेकिन जिक्र सैयदा उनके लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये उन्वान ऐसा है, सैयदा का उन्वान ऐसा है। सैयदा का ताल्लुक जो सैयदुल अंबिया से है, आम मुसलमान उस ताल्लुक से आगे नहीं जा सकता, और यही उनकी परेशानी है, यही परेशानी है उनके लिए। इसलिए इस उन्वान में खुद एक पैगाम है, याद रखिएगा। उन्वान फातिमिया में खुद एक पैगाम है। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, जल्दी में अर्ज कर दूंगा, आप तक पहुंच जाएगा। मैं ये अर्ज करता हूँ कि मजालिस में दो हिस्से कम व बेश खतीब के होते हैं, फजाइल होते हैं, मुसाइब होते हैं। तो याद रखिए मुसाइब और फजाइल क्यों है? आप समझते होंगे फजाइल और मुसाइब तो उन्वान से ही जाता है, लेकिन नहीं, मैं मिंबर से कह रहा हूँ, मेरी एक नाक़िस राय है, तालिब इल्म हूँ। फजाइल तवज्जा है, मुसाइब हकीकत में तबर्रा है। ये जो आप मुसाइब आले मोहम्मद पढ़ते हैं, इसमें आले मोहम्मद की मज़लूमियत बयान होती है, ऐसे ही है ना। तो जब मज़लूमियत बयान होती है तो मज़लूम कौन सामने आते हैं? आले मोहम्मद, जिनकी मज़लूमियत। तो आप सिर्फ मज़लूम का सोच रहे होते हैं, आपकी नजर सिर्फ मज़लूम पर है। बरादर ने फरमाया ठीक है कि जालिम पर भी नजर है, ऐसे ही है ना। क्योंकि मज़लूम का उस वक्त तक तसव्वुर होता ही नहीं जब तक उस पर जुल्म करने वाले की तरफ निगाह मुड़ ना जाए। तो जहां आपको आले मोहम्मद से मोहब्बत हो रही होती है, उतनी ही उनके दुश्मनों से नफरत हो रही होती है, और इसी मोहब्बत का नाम तवल्ला है और नफरत का नाम तबर्रा है। ऐसे ही है ना, मैंने तो बात ऐसी पेचीदा नहीं की है, लेकिन कहना क्या चाहता हूं सुनिएगा। अलबत्ता ये है कि बाकी सारे अइम्मा का जिक्र करें तो तवल्ला और तबर्रा का उन्वान अलग करना पड़ता है, लेकिन फकत अय्याम फातिमिया ऐसा उन्वान है जिसमें तवल्ला भी है तबर्रा भी है। और मेरी आपसे गुजारिश है, आप सिर्फ कोशिश करें अपनी मजालिस में, चूंकि इस वक्त दुश्मन ताक में है, और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत वो ये, चूंकि उसने एक दूसरा हरबा इस्तेमाल किया कत्ल वारत का, उसमें उसे नाकामी हो गई नाकामी। चूंकि आप मकतूल होकर भी ताकतवर थे, वो कातिल बनकर भी ज़लील रुसवा होते। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, आप सब ने देखा नहीं
کہ آپ نے جو دھرنے دیے اس دھرنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوا، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کی آواز میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے، تو سبب کیا بنا؟ بولیے آپ نے شو بتاؤ بھئی آپ جب آپ 100 جنازے رکھ کے احتجاج کر رہے تھے تو پوری دنیا متوجہ ہو گئی، تو جس چیز کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے وہ تو برعکس ہو گئی، پاکستان میں آپ کے وجود کا اظہار ہو گیا، آپ کی طاقت، آپ کی مظلومیت آپ کی طاقت بن گئی، قوت بن گئی، قدرت بن گئی، اور اسی کے حوالے سے دشمن ذلیل و رسوا ہو گیا، رسوا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے اگر وہ ذلیل و رسوا نہ ہوتا تو وہ یہ راہ کبھی نہ چھوڑتا۔ اس نے سوچا کہ اس سے تو یہ طاقتور ہو رہے ہیں، اب دوسری راہ پہ آئے ہیں، قانونی حوالے سے ہر مجلس کو واچ کر رہے ہیں اور اس پہ حوالے سے، اس لیے میں ممبر سے یہ بات احساس ذمہ داری سے آپ سب کے لیے آپ سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ آپ کوشش کریں ائمہ کے فضائل و مناقب کو اس حد تک بیان کریں کہ عام مسلمان متوجہ ہو جائے کہ یہ ہستیاں ہیں کون۔ جب اسے یہ پتا چل گیا نا کہ سیدہ ہے کون، پھر اسے پتا چلے گا کہ سیدہ کی رضا اور ناراضگی کا معیار کیا ہے۔ بات توجہ ہو گئی؟ تو یہ چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور یہ ایام بڑے اہم ہیں، اس لیے ان ایام کے حوالے سے اپنی دانست میں جو کچھ بہتر سمجھا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا ہے۔ تو سیدہ کے نام نامی سے مجالس کا اہتمام و انتظام خود سعادت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور یاد رکھیے حق سیدہ بہت بڑا حق ہے، کوئی چھوٹا حق نہیں ہے، یہ حق پوری انسانیت پر بالعموم، مسلمانوں پر بالخصوص، اور محمد و آل محمد کے ماننے والوں پر بالاخص ہے۔ سادات اور محبین سیدہ جو سیدہ کی راہ کو انتخاب کر چکے ہیں، ان پر یہ حق سیدہ بالاخص ہے، اس حق کو ادا کرنا ممکن نہیں، لیکن ان مجالس کے ذریعے ہم اپنے حق کے ادا کرنے کا ایک چھوٹا سا قدم اٹھا سکتے ہیں، چھوٹا سا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ذکر سیدہ ہے اور میں نے عنوان گفتگو اسی حوالے سے ایک آیت کو قرار نہیں دیا، ایک پورا سورہ پڑھا ہے، پہ توجہ فرمائیے۔ پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ تمہیدی گفتگو عرض کیجیے جامعہ فاطمیہ کی اہمیت کے حوالے سے، اب سیدہ کے ذکر کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے سیدہ کے حوالے سے ایک آیت نہیں پڑھی، ایک پورا سورہ پڑھا ہے، قرآن مجید کا ایک پورا سورہ نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو واضح کرتا ہوں۔ عموماً خطبہ علماء ممبر سے آتے ہیں، غدیر پڑھیں گے تو آیت ہی پڑھیں گے، ایک آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا سورہ مائدہ کی وہ آیات الیوم اکملت لکم دینکم، ایسے ہی ہے۔ ولایت پڑھیں گے تو انما ولیکم، اہل بیت کی عصمت و طہارت بیان کرنا چاہیں گے تو انما یرید اللہ، مودت اہل بیت بیان کرنا چاہیں گے تو اللہ اسحاقکم علیہ اجرا الا المودۃ، مباہلہ کرنا چاہیں گے تو فقل تعالوا ندعو، ایسا ہی ہے نا، بچپن سے آپ بزرگان کی تائید فرمائیں گے، ایسا ہی ہے۔ آپ باقی ہر عنوان کے لیے آیت پڑھتے ہیں، سیدہ کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ سیدہ کے لیے پورا سورہ پڑھ دیا۔ آپ نے توجہ فرمائی، سیدہ کی عظمت کا کون ادراک کو احساس کرے کہ پورا سورہ سیدہ کے لیے پڑھا ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی پر توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ، جب بھی حاضری ہوئی اسی عنوان کو آگے لے کے پڑھوں گا، یعنی اس جہت سے جو ابھی عرض کرنے لگا۔ عموماً ہم جو سنتے ہیں ممبر سے، میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن معرفت کا ایک دائرہ اور ایک حدود و قیود عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً سیدہ کے ذکر میں ہماری مجالس میں یا دوسرے لوگوں کی محافل میں جو ذکر زیادہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیدہ رسول خدا کی دختر گرامی، شیعہ مکتب میں آ جائیں تو وہ پھر رسول خدا کی بیٹی، مولا کائنات کی زوجہ، حسنین کریمین کی والدہ، ایسے ہی ہے، یہ عناوین زیادہ ذکر ہوتے ہیں۔
میں اس کی تردید نہیں کر رہا، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اہل معرفت کے لیے۔ سیدہ کی معرفت کا یہ ذریعہ یہ سیدہ کی حقیقی معرفت کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں آپ سیدہ کو جان رہے ہیں کہ سیدہ کون ہے دختر گرامی سرکار دو، کون ہے زوج امیر المومنین، کون ہے والدہ حسنین۔ یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس سے یہ پتا تو چل رہا ہے کہ سیدہ کون ہے، لیکن یہ نہیں یہ بتایا جا رہا کہ سیدہ کیا ہے۔ میری بات کا توجہ ہوگی، میں نے اس انداز میں بات کرنی ہے تاکہ بات پہنچاؤں، خطابت نہیں کر رہا، بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کی تردید نہیں کر رہا ہے، یہ نسبتیں ہیں، لیکن ان نسبتوں سے صرف اتنا پتا چلتا ہے سیدہ کون ہے، یہ پتا نہیں چلتا سیدہ کیا ہے۔ کیوں میں نے کہا؟ دوسری بات جو دوست پہنچ گئے مجھے خوشی ہوگی، یہ نسبتیں سیدہ کو یہاں آنے کے بعد ملی۔ باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹی بعد میں آتی ہے، بھئی شوہر سے شادی کے بعد نسبت ملتی ہے، ایسے ہی ہے نا، والدہ ہے تو یہ نسبتیں یہاں ملی ہے، سیدہ کی یہاں نسبتیں ان سے ملی، لیکن سیدہ اگر یہ پا کر سیدہ بنی ہے تو پھر سیدہ کی عظمت کیا؟ یہ نسبتیں اگر کسی اور کو ملتی تو کیا وہ بھی سیدہ بن جاتی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو ماننا چاہتا ہوں۔ مثلا وہ دختر گرامی رسالت باب ہے، یہ چیز جناب سیدہ کو سیدہ نہیں بناتی، یہ رسول کی بیٹی بنا سکتی ہے۔ اور آسان کروں، رسول کی بیٹی ہونا سبب نہیں بنتا کہ وہ جنت کی سردار ہے۔ جنت کی سرداری بیٹی کے عنوان سے تھوڑی مل رہی ہے۔ میری بات کا توجہ ہوگی تو بات پہنچے گی، توجہ ہوگی تو بات نہیں، چلو بعد میں وزن بھی پیدا ہو جائے اور آسان بھی ہو جائے۔ اگر ہم نے سیدہ کی عظمتوں کے لیے صرف رسول کی بیٹی ہونے کو معیار بنایا تو جن کے نزدیک 4 ہیں وہ تو کہیں گے باقی 3 بھی سیدہ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی 3 دنوں میں شاید آ جائے۔ مجھے بتائیں ان کے ہاں جو 4 مان رہے ہیں، ان کے ہاں بھی جو روایات حضرت سیدہ کے لیے ہے وہ باقی 3 کے لیے ملتی ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے کہا نہیں ملتی، ان میں بھی نہیں ملتی۔ جو رویہ سرکار کا سیدہ سے تھا ان کے ہاں بھی باقی 3 سے ہے، تو کیوں نہیں؟ پتا چلا سرکار دو عالم سیدہ کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے بیٹی سمجھ کے نہیں کر رہی، چونکہ یہ عدل مصطفیٰ کے خلاف ہے کہ 4 بیٹیوں میں فرق کرے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ ہاں رسول عادل ہے، اسی لیے جن کے نزدیک 4 ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار کا رویہ بطول سے الگ ہے، باقی سے الگ ہے، باقی کے نام پر تو وہ روایات بھی نہیں ملتی۔ کبھی یہ بھی بیان کرو کہ باقی 3 کے لیے بھی مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو۔ میں کہتا ہوں آپ نے میری گفتگو کے ساتھ ربط رہا تو 3 دنوں میں کوشش کریں گے ترتیب سے گفتگو چلے۔ میں نے جو عرض کیا اب تک پہنچا، مجھے خوشی ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ اصرار و تکرار بھی نہیں کرتا، صرف جملہ یہ کہتا ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جس کو یہاں آ کر نسبت عزت دے وہ جنت کی عورتوں کی سردار نہیں بنتی، جنتی بن سکتی ہے، جنتی بن سکتی ہے، لیکن وہ بھی صرف نسبت جنت نہیں دیتی، ورنہ حضرت نوح کے بیٹے کو بھی جنت مل جائے، ورنہ حضرت نوح اور نوح کی بیویوں کو بھی جنت مل جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے، تو نسبت جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتی، تو جو جنتی ہونے کا معیار ہے
خود سوچو جنت کی سردار ہونے کا معیار اس سے بلند ہوگا. توجہ ہے نا؟ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں، اعلان کر رہے ہیں منبر سے، سیدہ ان نسبتوں کی وجہ سے وہ فضائل و مناقب نہیں رکھتی. وہ رسول کی بیٹی ہے اس لیے نہیں وہ چادر تطہیر میں آ رہی، وہ مباحلہ میں اس لیے نہیں جا رہی کہ بیٹی ہے. وہ عنوان ہے لیکن صرف وہ عنوان مباحلہ میں نہیں لے جاتا، چونکہ مباحلہ میدان ہے سچوں کا. آئے تطہیر وہ میدان ہے طہارت کا. توجہ رہے گی میری بات پہ. ممبر سے کہہ رہے ہیں اور ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں ان 4 ہستیوں کو میں نے سفر میں بھی عرض کیا تھا، سرکار کے علاوہ امیر المومنین کو، سیدۃ النساء العالمین کو، حسن مجتبیٰ کو، حسین شہید کربلا کو اعلان کر رہے ہیں ہم انہیں مصطفیٰ کے بعد اگر مانتے ہیں تو رسول کے رشتہ دار سمجھ کر نہیں، اللہ کے منتخب شدہ سمجھ کر. میں بات اور آسان کروں، یا رسول اللہ یا متوجہ رہیں گے نہیں منبر سے بات پہ کوشش کرتا ہوں بات آسانی سے پہنچ جائے. جس طرح ہم سرکار دو عالم کو، محمد مصطفیٰ کو عبداللہ کے بیٹے سمجھ کر نہیں مانتے، بھئی ہم کلمہ محمد ابن عبداللہ کا نہیں پڑھتے، محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں. تو اللہ سے نسبت ہے اس لیے مانتے ہیں. لو مصطفیٰ کے بعد ہم ان 4 ہستیوں کو بھی مصطفیٰ سے پہلے خدا کے مانتے ہیں. یہ مصطفیٰ سے پہلے خدا کے ہیں، خدا کے ہیں. لے ایک جملے میں بات آگے بڑھ جائے گی. اگر یہ صرف مصطفیٰ کے ہوتے تو کبھی درود میں شامل نہ ہوتے. اگر یہ صرف مصطفیٰ کے ہوتے تو کبھی درود میں شامل. یہ درود جس عنوان سے مصطفیٰ پر ہے اسی عنوان سے آج مصطفیٰ پر ہے. اب اگر کوئی ناسبی، کوئی خارجی درود کو بڑھانا چاہے اور کہے فلاں 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 بھی شامل ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ اسی لیے خدا نے اہتمام کر دیا. کیا اہتمام کر دیا؟ ایک جملہ لے لینا، اگر آپ کی نظر حالات و واقعات پر ہے، آپ کی نظر اگر نصاب پر ہے، جو بچوں کا نیا نصاب بن رہا ہے اس میں درود کو بدلا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ، یہ لکھا جا رہا ہے اور منظور کی کرایا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں گے، 2 جملے کہنے ہیں. اب پتا چلا کہ خدا نے مصطفیٰ کے ذریعے درود نماز میں کیوں رکھا. میں نے تو بات کہہ دی ہے، نماز میں رکھ دیا تاکہ قیامت تک محمد اور آل نماز میں رہے. خدا نے بتایا کہ نماز سے نکلو تو جسے مرضی شامل کر دو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز والے اور ہیں، باہر والے اور ہیں. کم از کم یہ تو سب چلے. ایک بات، دوسری بات، میری بات کا آپ نے توجہ بہت بات میں نے صرف کہنا اور آگے گزر جانا ہے. جو یہ لکھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم لکھ رہے ہیں، تو آل کے بعد صحبہ ہی لکھ رہے ہیں. ایسے ہی پتا چلا انہیں بھی یقین ہے آل اور ہے، صحابہ اور ہے. پہلے تو نعرے لگاتے تھے کہ سب آل میں شامل ہیں. اگر سب شامل ہیں تو تمہیں یہ علیحدہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علیحدہ لکھ کر تم نے لکھا نہیں. یہ محمد و آل محمد کی عظمتوں کا اظہار وہ کروا رہا ہے. اور یاد رکھو آل محمد کی دشمنی میں سب سے پہلے جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ عقل و شعور ہی ہے. میں ایسے نہیں طنز نہیں کر رہا اور نہ ہی میں اچھا گفتگو کرتا ہوں، طنز نہیں کر رہا. آپ کے میرے امام نے فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا
امام فرماتے ہیں الحمدللہ میرے اور آپ کے امام معصوم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الامقاء. چوتھے امام فرماتے ہیں خدایا تیری کتنی حمد کروں تو نے ہمارے دشمنوں کو احمد بنایا. اور واقعا یہ احمد ہے جو کرتے ہیں الٹا ان کے گلے میں پڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, اسی میں سے رائے نکل آتی ہے آل محمد کی عظمتوں کی, آل محمد کی عظمتوں کی. پاکستان میں اس وقت صفیں جدا ہو گئی, اہل بیت کے محبین ایک طرف اور آل محمد سے دشمنی رکھنے والے دوسری طرف, اور وہ دن بہ دن اپنی منافقت کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے خود سے باطل کو ظاہر کر رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ ان عناوین سے سیدہ نہیں, ان عناوین کے علاوہ سیدہ کے وہ کون سے کمالات ہیں, بے توجہ ہے, سیدہ کے وہ کون سے کمالات مناقب فضائل ہیں جن کی وجہ سے سیدہ سیدہ. یہ عناوین ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی اس کو غلط نہ سمجھے. زوجے امیر المومنین ہے, دختر مصطفیٰ ہے, والدہ حسنین ہے, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نسبتوں سے عظمت نہیں ملی. عظمت کا سبب دوسری نسبتیں ہیں, وہ نسبتیں خدا سے ہیں, وہ نسبتیں خدا سے ہیں. اسی نسبتوں میں پہلی نسبت سیدہ کو قرآن نے جو عنوان دیا وہ کون سا عنوان ہے؟ سیدہ کا قرآنی عنوان. بات اور واضح کروں, اب یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ سیدہ کون نہیں, سیدہ کیا ہے, سیدہ کون ہے, یہ آپ کو تاریخ بتا دے. ماشاءاللہ آپ کا مزاج دیکھ کے اور بعض دوستوں کو آپ سب بھی جس طرح توجہ سے سنتے ہیں, اس لیے اس طرح کی باتیں بھی منبر سے کہتی جاتی ہیں اور الحمدللہ ان باتوں سے ایک راہ ملتی ہے. سیدہ کون ہے یہ تاریخ بتا دے کون ہے, لیکن سیدہ کیا ہے یہ تاریخ نہیں بتا سکتی. سیدہ کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. کون بتا سکتا ہے؟ سیدہ ہے مصداق انسان کامل, اور انسان کامل کی شناخت دو ہی کروا سکتے ہیں, یا وہ کروائے جس نے اسے کامل بنایا ہے, یا وہ کروائے جو اس جیسا کامل ہے. اللہ, تو سیدہ کیا ہے یا خدا سے پوچھو, کیونکہ خدا نے سیدہ کو سیدہ بنایا. سیدہ کیا ہے یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو, یہ ہے. اسی لیے چلے جہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دشمنان اہل بیت یا لوگ عمومی معنی میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کی اتنی عظمتیں تھی تو ان کا نام کیوں نہیں قرآن میں آیا, کہتے ہیں نا حضرت مریم کا نام ہے نا, باقی 25 انبیاء کے نام ہیں, تو اللہ کا ان کے نام بھی لکھ دیتا تو کیا ہوگا, پنجتن کے نام کہتے ہیں نا لوگ. سنیے گا وہ سوال کرتے ہیں کہ نام کیوں نہیں, یہ ہے حکمت. نام ہمیشہ اس سوال کے جواب میں آتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ دوست یہاں کو بیٹھے ہوئے تھے, مثال دے رہا ہوں دوسرے یہ کون ہے, فلاں ہے. اب جب انہوں نے نام لے لیا تو اب نہیں وہ دوبارہ پوچھو گے یہ کون ہے, دوسرا سوال کیا کریں گے, کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا یہ وکیل ہے, یہ فلاں ہے. یہ جو دوسرا سوال ہے نا وہ جاننا چاہتے ہیں یہ ہے تو فلاں کیا کرتے ہیں, یعنی کیا ہے, ان کے اندر کمالات کیا ہے. سننا, اللہ علیم بالذات ہے, یعنی وہ علم رکھتا ہے, اسے معلوم ہے کہ دشمنان اہل بیت اس دشمنی میں کہاں تک جاتے ہیں. ایسا ہی ہے اگر قرآن مجید میں ان 75 کے یا 12 کے نام آ جاتے, خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں لوگ قرآن کا انکار کرتے تھے. نہیں, جنہوں نے حدیثیں بدل دی جانے بھائی, کسی مولا کائنات کی شان میں حدیث دوسروں کی شان میں بیان کر دیتے. باقاعدہ نہج البلاغہ کے کلمات کسار کو چور
اپنوں کے نام شائع کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے، میں نوجوانوں سے بتا رہا ہوں، ہو رہا ہے. کلمات انکسار مولا کائنات کے، یعنی جنہیں آپ اپنے اصطلاح میں اقوال زری کہتے ہیں، اگرچہ وہ کہنا امام کے لیے مناسب نہیں، لیکن کلمات حکمت مولا کے جو آخر پہ چھوٹے چھوٹے، انہیں باقاعدہ چوری کر کے کبھی امام شافعی کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر. اب جس بیچارے نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی، دیکھی نہیں، عام مسلمانوں کو تو نہج البلاغہ سے دور کیا گیا، ایسا ہی ہے نا. تو وہ جب پڑھتے کہتے ہیں یار بڑے عظیم، یہ مجھے کیسے پتا. اسلامک یونیورسٹی میں اسلام آباد میں جب قم سے آیا ایران سے، تو پھر میں نے وہاں پر کچھ ایم فل کرنے کے لیے داخلہ لیا. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ سلفی مدرسہ ہے، اس کے جو مولوی تھے وہ یہ جو مولا کائنات کے اشعار ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمارے لیے علم اور ہمارے دشمنوں کو مال سے نوازا. تو انہوں نے نیچے لکھا امام شافعی. میں نے کہا یار یہ شافعی کا کیسے ہے؟ وہ لڑکا تھا، میں نے کہا کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہماری کتابوں میں، وہ آج سے 1200 سال پہلے کی کتابوں میں یہ دیکھو. تو حیران ہو گیا، کہنے لگا اچھا. تو اسی طرح کلمات چرا چرا کے ادھر لکھے جا رہے ہیں. تو خود چرانا دلیل ہے، ادھر کچھ نہیں ہے. بات نہیں پہنچی، آپ نے توجہ فرمائی. یہ چرانا دلیل ہے، ادھر کچھ نہیں ہے. ہوتا تو ادھر سے کوئی چراتا بھئی، اگر کچھ ہوتا تو کرتے نا. آپ کو یاد ہے میں نے سفر میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں انگلینڈ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دوستانہ ماحول میں غیر شیعہ سے گفتگو شروع کی، خلافت پر آ گئی. انہوں نے کہا یار چھوڑو، بحث کریں گے تو نہ تم مانو گے نہ میں. یہ کام کرتے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں. میں اپنے کمرے میں گیا، نہج البلاغہ مفتی ظفر حسین صاحب کو اٹھا کے لایا، اس کے ہاتھ کر. میں نے کہا ہمارا دعویٰ ہے، تم مانو نہ مانو ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارے مولا کے خطبات ہیں، خطوط ہیں، کلمات انکسار ہیں، تین چیزیں ہیں نہج البلاغہ. انہوں نے کہا یہ لے جاؤ، پڑھو، خطبات پڑھو، پڑھ لو. اس کا جو پہلا خطبہ ہے اس کو پڑھو لو. ہمارا دعویٰ یہ ہمارے مولا کا کلام ہے، آپ جنہیں منوانا چاہتے ہیں میں مان لوں گا. اس خطبے جیسا ان کا ایک خطبہ نہ. کبھی ایسے بھی گفتگو کیا میں معذرت چاہتا ہوں، اس انداز سے بھی دوسروں کو بتایا کرو. نہیں کہنا کیا چاہتا ہوں، مولا علی کے فضائل کیا ہیں، آپ حدیث پڑھتے رہیں، ممکن ہے سامنے والے کو متاثر ہی نہ کر سکے. آپ کسی شخصیت کا مقام بیان کرتے رہے، لیکن اس کا عملی کوئی ایسا اقدام یا ایسا علمی اثر دوسرے تک پہنچا ہی نہ سکو. دوسرا کہے یہ کیا ہے، میں کیا مانوں گا، وہ کیا پوچھتا. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ائمہ کے کچھ تھوڑے سے کلام پہنچ گئے. جو پہنچے ہیں لوگ ان کے مقابلے پر بھی لانے کی ہمت نہیں رکھتے. بھائی نہج البلاغہ ہمارے نزدیک ہمارے مولا کا کلام، وہ چیلنج ہے دنیا کو. اور علی کے ان خطبات جیسا ایک خطبہ کسی کا دکھاؤ، کسی کا دکھاؤ، جنہیں منوانا چاہتے ہو ان کا دکھاؤ نا. آپ نے میری بات پر توجہ فرمائی ہے. مثلا آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی معرفت کیا ہے، تو مجھے دوسروں سے کیا اثر ہوگا؟ میں تو ان سے ہی مانوں گا جو میری اس میں ہدایت کر سکے، جو میری ہدایت کرے کہ خدا کی معرفت ہے کیا، جو مجھے بتا سکے کہ اللہ سے راز و نیاز کرنا کیسے ہے. بات تو توجہ ہے. کاش ہم شیعہ بھی یہ مزاج اپنا بنائیں. ہمارے ائمہ نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے. آل محمد اللہ سے نقطۂ وصل بن کے آئے ہیں، فصل نہیں. وہ خدا سے جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں. ہاں وہ ہیں ہی خدا کے نمائندے، جو جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس سے جوڑتا ہے، توڑتا نہیں. اور یاد رکھو آل محمد خود نمائی کے لیے نہیں آئے تھے، خدا کی خدائی کو منوانے آئے تھے. خود نمائی کے لیے آئے ہوتے تو معجزے کے بعد سر سجدے میں نہ رکھ دیتے. یہ اعجاز کے بعد سر سجدے میں رکھنا دلیل ہے، بتا رہے تھے جو دکھا رہا ہوں اس کا رابطہ ادھر ہے، ادھر نہیں. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. تو
کا جو حدیث نہیں چھوڑ رہے قرآن کو کیسے مان گئے؟ اب اللہ نے نام نہ لیا لیکن خدا نے وہ کام کر دیا کہ قیامت تک کے لیے جو آیت آل محمد کی شان میں آئی ہے اسے تو نکال کے دکھائے. کوئی نکال کے دکھائے نہیں نکال سکتا. اور دوسری بات اس کا مصداق سوائے آل محمد کے کسی اور کو نظر ہی نہیں آتا. میری باتوں میں توجہ فرمانا معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا سا تمہیدی گفتگو ہے اور چاہ رہا ہوں کہ بنیادی گفتگو ہو جائے, باقی آنے والے برادران کے لیے بھی یہ اور آپ کے لیے بھی ایک در کھل جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نام نہیں, بھئی اللہ نے یہ چاہا کہ میں نام لوں بھی اور نہ بھی لوں. کیسے؟ خدا نے کہا نام نہیں لیے, ان کے اوصاف بتا دیے. کیوں؟ خدا نے کہا ہم نام بننا آسان ہے, صفات پیدا کرنا مشکل ہے. میری بات کا توجہ ہے؟ بھئی کتنے بندے اقبال نام کے آپ کو ملیں گے؟ کتنے بندے ملیں گے؟ وہ مجھے یاد ہے میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں نے وہ نرس سے کہا کہ ہم نے جانا ہے کیا کہ ادھر یوسف صاحب ہوں گے, انہیں بولا. میں نے ایسے کہا یوسف صاحب, تو وہ آیا تو کالا سے آیا. میں نے کہا تو بھی یوسف ہے, تو نام تو یوسف رکھ دیا نا, اس کے گھر والے نے ہے. اب ان کا تو پتہ نہیں, ان کی نظر میں تو یوسف ہوگا ایسے ہی ہے. تو آپ کو اقبال نام کے, محمد علی نام کے کتنے بندے ملیں گے؟ لیکن سارے وہی ہیں. محمد علی جناح ہے, اقبال, لیکن نام تو رکھ دیا. آپ نے کیسے کہا کہ محمد علی جناح نہیں؟ آپ نے کیسے کہا کہ اقبال نہیں؟ نام تو ہے. میں نے بات کہہ دی اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آپ نے کہا یار نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے, اقبال جیسا کمال بھی تو پیدا کرے. یہی جواب دو گے نا, یہی جواب دیں گے. چلے یار ہم ادھر کی بات نہیں کرتے. کوئی اپنے بچے کا نام مثال دے رہا ہوں علامہ ہندی کے نام پہ رکھنا, یوسف ابن مطہر ہندی, تو کوئی رکھ دے نام, ہو جائے گا. مناسبت سے رکھ سکتا ہے, کمال تو پیدا کرنا پڑے گا نا. تو اگر صاحب کمال بنے پھر بھی اس جیسا نہیں بنتا, یا اس سے بلند ہو جائے گا یا اس سے نیچے رہے گا, لیکن نام رکھنا آسان پھر بھی ہے. اللہ نے کہا میں نے اگر قرآن میں نام دے دیے تو کہیں ہم نام پیدا ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں قیامت تک معیار دوں, اور فرمایا ان معیار کو ڈھونڈو, اگر سوائے آل محمد کے کسی اور میں ملے تو عورت کو منتبہ کر لو, منتبہ کر لو. اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور منتبہ کی کسی پر نہ ہو تو سمجھ جاؤ جب تک قرآن ہے, قرآن کی ان آیتوں کے مصداق صرف یہی ہے جن میں اللہ نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. اچھا, اب قرآن کی نظر میں بطول کیا ہے, کون نہیں, کیا ہے, سیدہ کیا ہے؟ سورہ کوثر قرآن مجید کے سوروں میں سے سب سے چھوٹا سورہ, چھوٹے سوروں میں سے ایک سورہ یہ, 3 آیتیں بغیر بسم اللہ کے اور 4 آیتیں بسم اللہ کے ساتھ. اگر 4 آیتیں کہیں پھر بھی اور 3 آیتیں کہیں پھر بھی, قرآن مجید کے چھوٹے سوروں میں سے ایک سورہ. اور اچھا, یہ سورہ الفاظ میں جتنا مختصر, مصداق میں اتنا وسیع. آپ نے بات کو توجہ فرمائی ہے. میں نے ایک جملہ جلدی میں شاید کہہ دیا, الفاظ جتنے مختصر مصداق اتنا وسیع. تو شاید یہ مثال یہی صدق کرتی ہے کہ کوزے میں سمندر کیسے بند ہوتا ہے. اللہ نے بحر عصمت کے لیے قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ اتارا. کیوں اتارا؟ تاکہ ہر کوئی یہ سورہ پڑھ سکے. جو رکھنا, سورہ کوثر مختصر ترین سورہ, پہلا کمال. دوسرا, سورہ کوثر میں کے نزول کے بعد سرکار دو عالم نے ایک کام کیا. اب توجہ فرمائیں گے نوجوان بھائی, کیا کام کیا؟ سرکار نے اس سورہ کو دیوار کعبہ سے چسپاں کر دیا. یہی سورہ 3 دن چسپاں رہا, اور سرکار تینوں دن پورے مکے میں اعلان کرواتے رہے کہ اے علی اعلان کرو کہ جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر
کوثر جیسا کوئی سورہ نہ ہو۔ کاش میری بات آج پہنچ جائے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ پورا قرآن معجزہ ہے، کیسے انکار کروں، حقیقتاً ایسا ہے، لیکن اگر سرکار نے مکی سوروں میں سے صرف سورہ کوثر کو لے کر دیوار کعبہ سے جذبہ کیا تو اس میں بھی حکمت ہے۔ قرآن کا اعجاز تو سورہ قل ہو اللہ بھی بتا دیتی، نہ بتاتی بلکہ زیادہ بتاتی۔ بھئی اگر سورہ قل ہو اللہ مکی سورہ ہے، سرکار دو عالم سورہ قل ہو اللہ سورہ توحید کو بھی تو جذبہ کر سکتے، نہ کیا۔ پورے قرآن نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا ہے، توجہ نہیں، انتخاب کیا اور جذبہ کر دیا۔ کیوں؟ یہ راز اب کھلا جب ہم نے سورہ کوثر کے شان نزول پہ غور کیا۔ اب میں اردو تفسیر کا یہ حوالہ دے دیتا ہوں، تفسیر کوثر پڑھ لیجیے گا، اس میں شان نزول سورہ کوثر کا ذکر ہے۔ اب بات کو سمیٹنا بھی ہے اور کل کی سلسلہ گفتگو سے منطبق بھی کرنا ہے، مربوط بھی کرنا ہے، اس لیے آپ نے توجہ فرمانی ہے، جلدی جلدی بات جو کر رہا ہوں۔ سورہ کوثر کا شان نزول، سبب نزول تھا کیا؟ توجہ، سبب نزول تمام مفسرین نے یہی لکھا کیا کہ جب سرکار دو عالم کے دو بیٹے پے در پے دنیا سے تشریف لے گئے، ایک حضرت قاسم جن کے نام پہ آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، دوسرے حضرت عبداللہ نام لکھا ہے، سرکار دو عالم کے بیٹے کا نام یہ عبداللہ ہے۔ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں 3 بیٹے پے در پے، بعض کہتے ہیں نہیں 2 بیٹے دنیا سے تشریف لے گئے۔ سننا، مکے میں یہ جو مشرکین مکہ، اسی لیے سے جہلیت کہتے ہیں، جہلیت زدہ معاشرہ، اب یہ آپس میں بیٹھ کر ٹولیوں کی شکل میں خوشیاں منانے لگے۔ میری بات کو توجہ رہے گی، معذرت چاہتا ہوں، روایتی گفتگو نہیں کرتا۔ ٹولیوں میں بیٹھ کر تانے دینے لگے اور خوشیاں منانے لگے۔ کیا کہنے لگے کہ محمد کا بیٹا ہی نہیں بچا، جب بیٹا نہیں بچا تو اب فکر ختم، فکر ختم۔ توجہ رہے، انہی ملعونوں میں سے ایک کا نام لکھ دیا گیا اور اس نے جو تانا دیا وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کی اکثریت کہتی ہے اس تانے کے بعد ہی سورہ کوثر نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم مکے سے کے قریب سے چل کر جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، جیسے ہی سرکار گزرنے لگے تو اس تفسیر کوثر میں ایسے لکھا ہے کہ آس بن وائل، عین الف سواد، آس بن وائل یہ ملعون اپنے کچھ شریر لوگوں کے ساتھ کھڑا، سرکار پاس سے گزرنے لگے، جیسے میں کسی کو آتا کوئی دیکھ لے تو اب تنزل اسے بات سنانا چاہتا ہے، اس نے جیسے سرکار قریب پہنچے تو تنزل سرکار کو سنانے کے لیے کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے گھبراؤ نہیں، محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں بچا۔ تو اب یہ لفظ کہے کہ یہ ابتر ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، کہنے لگا یہ ابتر ہے۔ ابتر عرب آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ ہے، تنزل کہا جاتا تھا، ابتر کا معنی ہوتا تھا دم کرنا، یعنی جس کا کوئی نام لینے والا نہ رہے۔ توجہ، کہنے لگا جب اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں بچا تو نام نہیں رہے گا، نام نہیں رہے گا تو پیغام کہاں رہے گا؟ دیکھیں ساری نظر پیغام پر ہے۔ رسول خدا کے لاولد رہنے کی خوشی اس لیے نہیں منا رہے تھے کہ یہ لاولد رہ جائے، اس لیے منا رہے تھے کہ ان کا پیغام نہ رہے۔ تو اصل دشمنی ذات محمد سے نہیں، اصل دشمنی پیام محمد سے ہے۔ نہیں، یہ باتیں ذہن میں رکھنا، پھر پتا چلے گا کہ سیدہ کیا ہے۔ نہیں توجہ ہوگی، اگر آپ تک یہ بات پہنچ گئی نا کہ ان کو ساری خوشی تھی کیوں؟ چونکہ عموماً جس انسان کی اولاد نہ ہو لوگ تو ہمدردی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ ملعون خوشیاں منا رہے تھے، تو ان کی خوشی کا سبب یہ تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ بیٹا نہیں اور بیٹا ہی وارث ہوتا ہے، اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جب بچہ ہی نہیں کوئی تو نام نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں جب یہ تانا دیا کیا کہ ہذا محمد ابتر، یہ ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، تو سرکار نے سنا اور نکلے، چلے، سنا، چلے، لیکن اس سے مخاطب نہیں ہوئے، دکھی ہوئے۔ لیکن کسی تفسیر میں نے نہیں پڑھا سرکار نے اسے جواب دیا۔ لو بھئی اب یہ بھی جملہ سن لینا، سرکار نے سننے کے باوجود بھی جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا تاکہ تمہیں اور مجھے یہ تعلیم دیں کہ اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے مخاطب نہیں ہوتے۔ بڑی
پہ نہ ہو. سرکار نے سنا, دکھی ہوئی, لیکن جواب نہیں دیا. دکھی ضرور ہوئے, دکھ تو ہوتا ہے حساس انسان کو. اب میں جملہ ہے, سرکار دکھی ہوئے اور دل میں اپنے دکھ کا اظہار بھی کسی سے نہ کیا. اللہ اکبر. دکھی ہوئے, اظہار کسی سے نہ کیا. سرکار خاموش ہے, وہ بول پڑا جسے رسول کا دکھی ہونا گوارا ہی. خدا نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا اور اب جملہ ہے تسلی خاطر قلب مصطفیٰ کے لیے پورا سورہ کوثر اتار دیا. اب میں کیا کروں, معذرت چاہتا ہوں. جملے بعض جو کہتا ہوں تو توجہ چاہتا ہوں, اس لیے دہرا دیتا ہوں, تکرار کر دیتا ہوں. میں نے جملہ کہا اور آپ نے توجہ فرمائی ہے, دوبارہ دہرا دوں. تسلی خاطر قلب مصطفیٰ کے لیے سورہ اتار دیا. کس سورے کو اتارا؟ کوثر کو. تو سوچو کہ جس کی تسلی خاطر کے لیے, جس کے قلب کی تسکین کے لیے اللہ سورہ کوثر اتارے, اگر مصطفیٰ کا مقام سمجھ میں آ جائے تو پھر پتا چلے گا جو مصطفیٰ کے دل کی تسکین بن کے آ رہی ہے, جو تسلی خاطر قلب مصطفیٰ بن کے آ رہی ہے, اس کا مقام کیا ہوگا؟ نہیں, جملہ بدل رہا ہوں. خدا کی قسم, جس کے دل کو رنج و غم و الم سے نکالنے کے لیے خدا جس کو رسول کے دل کی خوشی بنا کر دے اسے بطول کہتے ہیں. سرکار نے اس سورہ کو دیوار کعبہ سے چسپاں کر دیا. نہیں, اب جنہوں نے 3 دن اس سورہ کو پڑھا اور پھر نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, بس انہوں نے پڑھ کر لکھا, پڑھنے کے بغیر تو نہیں لکھا. پڑھتے رہے نا, تو وہ تو عرب تھے نا, اس سورہ کو ایسے ہی پڑھ رہے تھے نا جیسا ہے. تو کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر. تو یہ آیت پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ پڑھ رہے تھے. تو جب پڑھ رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں تو آ رہا تھا نا کہ خدا نے اپنے رسول کو کوثر عطا کی ہے, کیا کرے گا؟ فصلی لربک وانحر. چلو یہ بھی ان کے لیے قابل وہ غور نہیں تھا جملہ, لیکن آخری آیت کا جملہ ان شانیک هو الابتر, تیرا دشمن ابتر ہے. تو دیکھ رہے تھے کسی نے تانے ابتر دیا ہے, تو سرکار نے اس لیے پورے قرآن سے سورہ کوثر کا انتخاب کر کے دیوار کعبہ سے چسپاں کر دی, تاکہ 2 کام ایک ساتھ ہو جائیں. ایک قرآن کا معجزہ ہونا بھی منوا لوں, اور دوسرا انہیں بتا دوں کوثر آ رہی ہے. ہائے 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 ہائے, کوثر قرآن آ رہی ہے اور دشمن رسول ابتر ہونے والا ہے. تو سرکار نے ان سے یہ منوا لیا کہ جب تم اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود اس قرآن کے سورہ کوثر جیسی کوئی سورہ نہ لا سکے, تو اس بی بی جیسی کوئی خاتون کیسے لاؤ گے جو مصطفیٰ کوثر بن کے آ رہی ہے؟ خاتون کیسے لاؤ گے جو مصطفیٰ کوثر بن کے آ رہی ہے؟ انشاءاللہ سورہ کوثر پر ان باقی 2 دنوں میں آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے عام ڈگر سے ہٹ کر دلائل اور حقائق کے ساتھ گفتگو. لیکن ایک جملہ کل انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. سورہ کوثر قرآن مجید کے ان سوروں میں سے ایک سورہ ہے, توجہ رہے, جس میں مصداق کوثر کو جاننے کے لیے آپ کو قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. پڑھے لکھے دوستوں سے بات ہے, کیسے ضرورت نہیں؟ انا اعطیناک الکوثر, درمیان والی آیت چھوڑ رہا ہوں, ان شانیک هو الابتر, تحقیق تیرا دشمن ابتر ہے. یہی ترجمہ ہے, تیرا دشمن ابتر ہے. تو تیرا دشمن ابتر ہے کیوں؟ چونکہ تجھے کوثر مل گئی. پہلی آیت میں اور آخری آیت میں ربط ہے, اور دونوں ایک دوسرے کا معنی کر رہی ہے. کیسے؟ دشمن
دشمن ابتر تب ہوگا جب کوثر کوئی ایسی شے ہو جس کے آنے سے دو کام ہو جائیں، مصطفیٰ کا دشمن پہ نام و نشان ہو جائے اور نام مصطفیٰ قیامت تک باقی رہ جائے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اس سورہ کوثر میں مصداق کوثر کون ہے؟ اللہ نے کہا میں تفسیروں سے حل نہیں کروں گا، میں سورہ کے اندر ہی مصداق کوثر کی تفسیر لکھ دوں گا۔ مصداق کوثر کون ہے میں سورہ کے اندر لکھ دوں گا تاکہ تمہیں باہر جانے ہی نہ پڑے۔ اور کیا الفاظ قرآن ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وقت نہیں، اگر میں نے ایک آیت کا معنی کروں تو آدھا گھنٹہ چاہیے، اور انشاءاللہ کل چونکہ وقت ہے اس لیے آپ کو اس حوالے سے تجسس میں بھی رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ کل سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور سجدہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے قرآنی دلائل، پہلے ہمیں پتہ تو چلے کہ سجدہ ہے کیا، قرآن کی نظر میں کیا ہوتا ہوں، کون بتانے والا، میری کیا حقیقت، میری کیا جرات، قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے بطول کو کوثر کہا۔ خدا کی قسم امت صرف ایک اسی نام کوثر کے معنی جان جائے، معنی جان جائے تو پھر پتا چلے گا کوثر کا معنی یہ ہے تو مصداق کوثر کیا ہو سکتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ابھی تک اس طرف توجہ اس طرح ہو نہ سکی جس طرح ہونی چاہیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور پتہ ہے اب ایک روایت، اور آپ کے لیے یہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے لیے سعادت کا سبب بھی ہوگا، تفسیر برہان اور میرے اور آپ کے صادق امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کوثر کو شب جمعہ پڑھے، شب جمعہ یعنی جو کل شب آ رہی ہے، جمعرات کا دن گزر کے جو شب آتی ہے وہ اگلے دن کی ہو جاتی ہے، جو بھی دن ہو۔ اب مثلا جمعرات کی شب شروع ہو گئی، کل شب جمعہ ہے، اس کا امام فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کو کامل پڑھے، کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ تنہائی میں 100 دفعہ پڑھے۔ اور امام فرماتے ہیں ہر شب جمعہ اسی تنہائی میں، راز میں اس سورہ جمعہ کو 100 مرتبہ ہر شب جمعہ پڑھتا رہے۔ فرماتے ہیں میں امام صادق یہ گواہی دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں، جس دن اس نے اس سورہ کو اپنے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھ لیا، اللہ اس سورہ کے صدقے میں میرے نانا کی زیارت کرائے گا۔ آپ میں میرے جد سرکار دو عالم کی زیارت سے مشرف۔ آخر سورہ کوثر میں اور زیارت رسول میں ربط ہے، چونکہ سورہ کوثر میں مصداق کوثر ہے، اور وہ کوثر جسے عطا ہوئی وہی تمہیں ملے گا، وہی ذات۔ دوسری روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں جو شخص مستحبی اور واجب نماز میں سورہ کوثر کو جاری رکھے، پڑھے،